کہانی کا عنوان عشق آتش، قسط نمبر 21۔ تانیہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کے بھائیوں نے اس کے کمرے میں دھاوا بول دیا۔ آپی اٹھیں، جلدی سے اٹھیں نا۔ وہ اس پر سے کمبل کھینچ کر اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ وہ بیچاری حواس باختہ سی کیا ہوا کرتی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ جلدی نیچے چلیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ کیا بدتمیزی ہے عمیر، میں رات کو 3 بجے سوئی ہوں اور تم دونوں صبح میرے سر پر ڈھول پیٹنے آ گئے ہو۔ اف ہو آپی، آپ چلیں تو، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں؟ عزیر بولا۔ پھر اس کے نہ کرتے وہ دونوں زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر بستر سے کھینچتے نیچے لے آئے۔ وہ دیکھیں، لان میں جا کر انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ تانیہ نے جھنجھلا کر اس طرف دیکھا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نور الہدیٰ اور بابا جان چیئرز پر بیٹھے ایک دوسرے سے ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ایسا کوئی منظر ان تینوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی اور مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ خوش تھی کہ آج شایان اس کے پاپا سے ملنے آ رہا ہے، دوسری طرف اسے بابا جان کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ متضاد کیفیتوں میں گھری وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آئی تو نور الہدیٰ اور بابا جان کے علاوہ وہ عمیر اور عزیر بھی ٹیبل پر موجود تھے۔ تم دونوں کالج نہیں گئے؟ اپنے لیے چیئر گھسیٹ کر بیٹھی وہ بولی تو عمیر بولا، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاپا آفس نہیں گئے۔ سلائس پر جیم لگاتے وہ اس جواب پر حیرت سے بولی، بابا تو اس لیے آفس نہیں گئے کیونکہ آج کوئی ان سے ملنے آ رہا ہے۔ عزیر اس کی بات دہرا کر بولا، میں بھی اسی لیے کالج نہیں گیا کہ آج کوئی پاپا سے ملنے آ رہا ہے۔ ویسے آپ آفس کیوں نہیں گئیں؟ عزیر نے معنی خیزی سے کہہ کر آنکھیں نچائیں تو وہ چڑھ کر بولی، میری مرضی۔ پھر سلائس دانتوں سے کتر کر بولی، ماما نظر نہیں آ رہی، وہ کمرے سے ہی نہیں نکلیں، لگتا ہے ابھی تک ان کا موڈ خراب ہے۔ عمیر کے سنجیدگی سے بتانے پر تانیہ چپ سی رہ گئی اور ایک نگاہ نور الہدیٰ کے خاموش چہرے پر ڈال کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ابھی وہ سب ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ مریم غیر متوقع طور پر ڈائننگ روم کے دروازے سے اندر آتی نظر آئیں۔ وہ چلتی ہوئی آئیں اور نور الہدیٰ کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، مجھے ملیحہ کے کمرے کی چابی چاہیے۔ نور الہدیٰ تز بزب گھر میں گئے۔ وہ ان کی آفت مچانے والی طبیعت سے واقف تھے، مگر بچوں کے سامنے کوئی حوالہ دے کر منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھہرو، میں لاتا ہوں، آخر وہ کہہ کر چابی لانے کے لیے اٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو مریم نے انہیں دیکھتے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نور الہدیٰ نے چابی ان کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ہولے سے کہا، خیال رکھنا۔ مریم مٹھی بند کر کے عجیب سے انداز میں مسکرائیں۔ نور الہدیٰ ان کی مسکراہٹ کا مطلب اخذ نہ کر سکے اور وہ جھٹکے سے ہال کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب ناشتے سے ہاتھ روک کر بیٹھے تھے۔ عمیر اور عزیر تو ٹھیک سے صورتحال کو سمجھے ہی نہیں تھے، مگر بابا جان کے چہرے پر تشویش تھی۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے اور تانیہ بھی ان کی طرح چپ بیٹھی اٹک پٹک کی آوازوں کا شعوری طور پر انتظار کر رہی تھی، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ نور الہدیٰ اپنے اندر کے اضطراب کو دبا نہ پائے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے دروازے تک آئے تو ہال سے اندر آتی مریم سامنے آ گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ مریم ہاتھوں میں کچھ فوٹو فریم اٹھائے ہوئے تھیں۔ انہیں ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی چابی نور الہدیٰ کی طرف بڑھائی۔ تمہاری امانت۔ نور الہدیٰ نے کچھ کہے بغیر چابی ان کے ہاتھ سے لی تو بولیں، جا کر تسلی کر لو۔ پھر بہادر کو آواز دے کر اپنے ساتھ آنے کا کہتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئیں۔ نور الہدیٰ کچھ دیر اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے، پھر چابی پاکٹ سے ڈال کر لاؤنج میں چلے گئے۔ بہادر ان کی ہدایت پر دیوار پر سے کئی فریم اتار چکا تھا۔ پھر مریم نے ملیحہ کی تصویروں والے فریم ان کی جگہ لگوا دیے۔ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے بیگم صاحب؟ بہادر تصویریں لگا چکا تو اسٹول سے اتر کر صوفے پر پڑی تصویروں کی طرف اشارہ کر کے بولا،
ابھی تو انہیں رکھ دو، تھوڑی دیر میں ملیحہ کا شوہر اور بیٹا آنے والے ہیں، ان کے جانے کے بعد بتاؤں گی کہ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے۔ جی بیگم صاحب، وہ نور الہدیٰ کو کن آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا اور رفو چکر ہو گیا۔ نور الہدیٰ چلتے ہوئے مریم کے پاس آ گئے۔ اپنی پشت پر ان کا رکنا محسوس کر کے وہ پلٹیں۔ نور الہدیٰ سامنے لگی تصویروں کو دیکھ کر بولے، یہ سب کیا ہے؟ مریم ان کی بات سن کر اداسی سے بولیں، جب میں ملیحہ کی تصویر تمہارے دل سے ہی اتار نہ پائی تو دیوار سے اتارنے کا کیا فائدہ؟ نور الہدیٰ نے انہیں دیکھا، پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پکارا، مریم۔ وہ ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر بولیں، بس نور الہدیٰ، کچھ نہ کہنا، میری عمر بھر کی ریاضت بیکار گئی ہے۔ نور الہدیٰ ان کے چہرے پر دکھ کے سائے لرزتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر ان کے گرد بازو پھیلا کر انہیں خود سے قریب کر لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میرا اعتبار کرو، وہ ان کے کان میں کہہ رہے تھے۔ مریم نے بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ صاحب، بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو کر اچانک سے بولا تو نور الہدیٰ نے مریم کے شانے سے بازو ہٹاتے ہوئے کہا، ہاں بولو، وجدان صاحب آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بابا جان کو اطلاع کرو۔ وہ جلدی سے اسے کہہ کر وجدان کے استقبال کے لیے باہر جانے لگے۔ 2-3 قدم آگے جا کر انہیں احساس ہوا مریم ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ وہ رک کر پلٹے اور انہیں دیکھ کر بولے، آج چاہے ملیحہ کے بیٹے کی شکل نہ دیکھو، پر کیا کل تانیہ کے شوہر کی صورت دیکھنے سے بھی انکار کرو گی؟ اور یاد رکھنا، یہ فیصلہ میرا نہیں، ہماری بیٹی کا ہے۔ انہوں نے ایک پل کو سوچا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بولیں، چلو۔ نور الہدیٰ کے چہرے پر پڑی مسکراہٹ جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس۔ مریم ان کی مسکراہٹ کا برا مان کر بولی، میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ میں بھی یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور فوراً پلٹ کر جانے لگے۔ گاڑی پورچ میں رک چکی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر اترتے وجدان کو دیکھ کر نور الہدیٰ ان کی طرف چلے آئے۔